بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کتاب الدعوہ کا بیان چل رہا تھا، اسی سلسلے کا ایک باب ہے، باب التحالف، جس کو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ التحالف یہ باب تفاعل سے ہے، اور اس کا جو معنی ہے وہ ہے دو طرفہ قسم کھانا، یعنی باہم قسم کھانا کہ فریقین میں سے یا شرکاء میں سے ہر ایک قسم اٹھائے۔ اس باب کے اندر ہم ان مسائل کو پڑھیں گے کہ جن مسائل کے اندر فریقین کو، یعنی دونوں جو فریق ہوتے ہیں ان کو قسم اٹھانی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں مدعی بھی ہوتے ہیں، دونوں منکر بھی ہوتے ہیں، تو انکار کی وجہ سے وہ قسم اٹھاتے ہیں۔ اور کچھ امور ایسے ہوں گے جہاں پر آپ کو ظاہری یہ صورت نظر نہیں آئے گی کہ دونوں طرف سے دعویٰ ہو یا دونوں طرف سے انکار ہو، تب ہم اس کو قسم اٹھانے کا مکلف بنائیں گے، اس لیے کہ کچھ مسائل یہاں پر خلاف قیاس بھی ثابت ہیں۔ خلاف قیاس ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر حدیث موجود ہے، نص موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما على الآخر تحالفا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خرید و فروخت کرنے والوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے، یعنی بائع اور مشتری کا اختلاف ہو جائے، اور مبیع بھی قائم ہے، باقی ہے، وہ استعمال نہیں کیا گیا، اور دونوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی بینہ نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو دونوں سے قسم لے لی جائے گی۔ تو اس لیے کچھ مسائل ایسے آئیں گے جو خلاف قیاس ہوں گے، لیکن آپ قیاس کے بحث کے اندر یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ یکون فی مقابلۃ النص، قیاس کے صحیح ہونے کی جو شرائط ہے ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ نص کے مقابلے میں نہ ہو، کہ جب بھی قیاس نص کے مقابلے میں ہوگا تو قیاس کو نہیں لیا جائے گا بلکہ نص پر عمل کیا جائے گا۔ تو اس باب کے اندر بھی کچھ مسائل ایسے آئیں گے جن کے اندر اگر قیاس کو دیکھا جائے تو وہاں یعنی قسم دو طرفہ نہیں لینی چاہیے، لیکن چونکہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہے، اس لیے اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ باب التحالف، ولو اختلف في قدر الثمن أو المبيع حكم لمن برهن، وإن برهن حكم لمثبت الزيادة وهو البائع إن كان الاختلاف في قدر الثمن، والمشتري إن كان الاختلاف في قدر المبيع، وإن اختلف فيهما كما إذا قال البائع بعت هذا العبد الواحد ب2000 وقال المشتري لا بل بعت العبدين ب1000، فحجة البائع في الثمن وحجة المشتري في المبيع أولى، وإن عجز رضي كل بزيادة يدعيها الآخر وإلا تحالفا۔ فقوله وإن عجز يرجع إلى الصور الثلاث، أي ما إذا كان الاختلاف في الثمن أو المبيع أو فيهما، فإن كان الاختلاف في الثمن فيقال للمشتري إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع، وإن كان الاختلاف في المبيع فيقال للبائع إما أن تسلم ما ادعاه المشتري وإلا فسخنا البيع، وإن كان الاختلاف في كل منهما يقال ما ذكر لكليهما، فإن رضي كل بقول الآخر فظاهر وإلا تحالفا۔ وحلف المشتري أولا في الصور الثلاثة، فإنكاره أسبق، وأيضا يتعجل فائدة النكول وهي وجوب الثمن، وفي بيع السلعة بالسلعة وفي الصرف يبدأ القاضي بأيهما شاء، ويحلف كل على نفي ما ادعاه الآخر ولا احتياج إلى إثبات ما يدعيه وهو الصحيح، وفسخ القاضي البيع أي بعد التحالف، ومن نكل لازمه دعوى الآخر، أي إذا عرض اليمين أولا على المشتري فإن نكل لازمه دعوى البائع، فإن حلف يعرض اليمين على البائع أو يعرض اليمين على البائع، فإن حلف يفسخ البيع، وإن نكل لازمه دعوى المشتري۔ ثم اعلم أن الاختلاف إذا كان في الثمن فالتحالف قبل قبض المبيع موافق للقياس، لأن البائع يدعي زيادة الثمن والمشتري ينكرها، والمشتري يدعي وجوب تسليم المبيع بأقل الثمنين،
والبائع ينكره فكل منهما مدع ومنكر فيتحالفان. أما بعد قبض المبيع فمخالف للقياس، فإن المشتري لا يدعي شيئا لأن المبيع قد سلم له، والبائع يدعي زيادة الثمن والمشتري ينكرها. لكن التحالف هنا ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس باب کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے 3 قسم کے مسائل ذکر کیے ہیں۔ پہلی قسم کے جو مسائل ہیں ان کا عنوان یہ ہے کہ اگر خرید و فروخت کرنے والے یعنی بائع اور مشتری ان کا آپس میں ثمن کے بارے میں اختلاف ہو جائے، چاہے ثمن کی مقدار ہو یا ثمن کا وصف ہو یا ثمن کی جنس ہو، اس کے بارے میں اختلاف ہو جائے، یا پھر مبیع کی مقدار میں اختلاف ہو جائے، یا پھر ان دونوں کے بارے میں اختلاف ہو جائے، تو اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں سب سے پہلا طریقہ اس کو حل کرنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی بائع یا مشتری ان دونوں میں سے کوئی ایک بینہ لے کر آ جاتا ہے، کوئی ایک گواہوں کے ذریعے اپنی بات کو ثابت کر دیتا ہے، تو اس کی گواہی کے مطابق اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور اگر دونوں بینہ لے آتے ہیں، دونوں گواہ پیش کر دیتے ہیں، تو اس صورت کے اندر جس کی گواہی اضافے کو ثابت کر رہی ہوگی اس کی بات کو معتبر سمجھا جائے گا، اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اضافے کو ثابت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا اگر مقدار ثمن، مقدار قیمت میں اختلاف ہوتا ہے تو لازمی بات ہے بیچنے والا وہ اضافے کا دعویٰ کرتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے کہ میں نے 200 میں بیچی ہے، جبکہ مشتری اس سے کم کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے 150 میں آپ سے خریدی ہے۔ تو اس صورت کے اندر اگر دونوں بینہ لے آتے ہیں تو بائع کی بینہ کو قبول کیا جائے گا، اس کی بات معتبر ہوگی۔ اور اگر مقدار مبیع کے اندر خریدی گئی چیز کی مقدار میں اختلاف ہو جاتا ہے تو لازمی بات ہے مشتری اس کے اندر اضافہ ثابت کرے گا۔ مثلا میں نے آپ سے 100 روپے میں 2 کلو چاول لی ہیں، جبکہ بائع کہے گا کہ نہیں 100 روپے میں نے آپ کو 1 کلو چاول بیچے ہیں۔ تو اب مقدار مبیع میں جب اختلاف ہوا اور دونوں نے اپنی اپنی بینہ پیش کی، گواہ پیش کیے، تو مشتری کے گواہ کو معتبر سمجھ کر، اس کی بات کو معتبر سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کی جو گواہی ہے وہ اضافے کو ثابت کر رہی ہے، اس کی بات اضافے کو ثابت کر رہی ہے۔ اور اگر مبیع اور ثمن دونوں کی مقدار میں یعنی اختلاف ہو جاتا ہے، مثلا بائع کہتا ہے میں نے آپ کو 1 کلو چاول 200 روپے میں بیچے ہیں، اور مشتری کہتا ہے نہیں بلکہ آپ نے 2 کلو چاول 100 میں بیچے ہیں۔ جو مشتری ہے اس کے دعویٰ کے اندر دیکھیے کہ وہ مبیع کی کثرت کو ثابت کر رہا ہے اور قیمت کی کمی کو ثابت کر رہا ہے، اور اس کے برعکس جو بائع ہے وہ مبیع کی کمی کو ثابت کر رہا ہے اور قیمت کے اضافے کو ثابت کر رہا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر یہ دونوں اپنی اپنی بینہ سے اپنی بات کو ثابت کرتے ہیں تو ان دونوں کی جو بینہ ہے وہ اضافے کے اندر قبول کر لی جائے گی۔ بائع چونکہ کثرت قیمت کے زیادہ ہونے یا قیمت کے اندر اضافے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس لیے اس کی بینہ قیمت میں قبول کر لی جائے گی، اور مشتری جو ہے وہ مبیع کی کثرت کو ثابت کر رہا ہے، اضافے کو ثابت کر رہا ہے، تو مبیع کے اندر اس کی بات مان لی جائے گی۔ یعنی خلاصہ یہ ہوگا کہ 200 میں 2 کلو چاول وہ مسئلہ حل ہوگا۔ یہ تو وہ صورت تھی جب دونوں بینہ لے آتے ہیں اور اس میں 3 صورتیں قائم ہو رہی تھی۔ اب تیسری صورت یا تیسرا جو معاملہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ دونوں کے پاس بینہ نہیں ہے۔ تو اگر دونوں کے پاس بینہ نہ ہو تو ان دونوں سے کہا جائے گا کہ جس اضافے کا دوسرا دعویٰ کر رہا ہے اس کو مان لو۔ اگر آپ اس میں راضی ہو جاتے ہیں تو بیع ان کی قائم رہے گی، اور اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو ان دونوں سے قسم لے لی جائے گی، اور قسم لینے کے بعد معاملے کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھا خلاصہ آج کے ہمارے مسائل کا۔ آگے کچھ اور باتیں بھی ہیں کہ جن کے اندر یہ آئے گا کہ پہلے قسم کس سے لی جائے گی، اور اگر ایک جو ہے وہ انکار کرتا ہے تو اس کا اس معاملے پر، اس کیس پر کیا اثر پڑے گا، یہ انشاءاللہ آگے عبارت میں یا کے بعد دیگر جب مسائل آئیں گے ہم پڑھتے رہیں گے۔ ابھی ہم عبارت پڑھ کر مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ وَلَوْ اخْتَلَفَ، اگر دونوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، فی قدر الثمن، ثمن کی مقدار میں، او المبیع، یا مبیع کی مقدار میں۔ یہ جو قدر کی قید لگائی گئی ہے
یہ یعنی سمن اور مبی دونوں کے ساتھ ملحق ہے، منسلک ہے، لیکن سمن کے اعتبار سے اس قید کو دیکھا جائے تو یہ قید اتفاقی ہے، اس لیے کہ سمن کی جنس یا وصف میں بھی اختلاف ہو تو اس صورت کے اندر بھی یہی حکم ہوگا، جبکہ مبی کے اعتبار سے یہ قید احترازی ہے کہ مبی کا جو اختلاف جس کے اندر دونوں طرف سے قسم لی جائے گی وہ مقدار مبی ہی ہوگا، قدر مبی ہی ہوگا، وصف مبی یا جنس مبی اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے، اس کے اندر دونوں سے قسم نہیں لی جائے گی۔ اچھا، اب دونوں کا اختلاف ہوگا مقدار سمن میں یا مقدار مبی میں، تو کس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا؟ حکم لمن برہانہ، جو اپنی بات پر دلیل پیش کرے گا، یعنی بینہ گواہ پیش کرے گا تو اس کی بات مان لی جائے گی۔ کیوں؟ لأنہ نور دعواہ بالحجۃ، اس لیے کہ اس نے اپنی بات کو واضح کر دیا یا ثابت کر دیا دلیل کے ساتھ۔ پہلی صورت تھی جس کے اندر ایک شخص کے پاس بینہ ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ اب دوسری صورت ہے وَإِن برہانہ، اگر دونوں کے پاس بینہ موجود ہے، حکم لمثبت الزیادتی، تو جس کی بینہ اضافے کو ثابت کر رہی ہوگی اس کی بینہ قبول کی جائے گی، اس کے گواہوں کے قول پر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب آگے وضاحت ہے کہ کس صورت کے اندر بائع کے حق میں فیصلہ ہوگا اور کس صورت کے اندر مشتری کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ فرماتے ہیں وہو البائع، اضافے کو ثابت کرنے والا بائع ہوگا، یعنی بیچنے والا ہوگا۔ کس صورت میں؟ اذا كان الاختلاف في قدر الثمن، جب قیمت کی مقدار کے بارے میں اختلاف ہوگا تو اس صورت میں لازمی بات ہے بائع ہی اضافے کا دعویٰ کرے گا، تو بائع کی جو بینہ ہوگی، جو اس کے گواہ ہوں گے، ان کا قول معتبر سمجھا جائے گا۔ والمشتری، اور اضافے کو ثابت کرنے والا مشتری ہوگا کس معاملے میں؟ ان کان الاختلاف فی قدر المبیع، جب مبی کی مقدار میں اختلاف ہوگا تو اس صورت کے اندر مشتری چونکہ مبی کے اندر اضافے کو ثابت کر رہا ہوگا تو اس کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ اب تیسری صورت ہے کہ ثمن اور مبی دونوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے۔ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِيهِمَا، پہلے ثمن میں اختلاف کو ذکر کیا، وہ البائع سے، پھر والمشتری سے مقدار مبی کے اختلاف کو ذکر کیا، اور اب فرماتے ہیں اگر دونوں میں اختلاف ہو جائے، کما اذا قال البائع، مثال اس کی دیکھیے جیسے بیچنے والا کہے بعت هذا العبد الواحد ب2000، میں نے اس ایک غلام کو 2000 میں بیچا، غلام ایک ہے اور جو اس کا ثمن ہے وہ 2000 ہے۔ وقال المشتری، مشتری کہتا ہے لا نہیں، بل بعت العبدین ب1000، تم نے تو 2 غلام 1000 میں مجھے بیچے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو بائع کا قول ہے اس کے اندر جو مبی ہے وہ کم ہے اور جو قیمت ہے وہ زیادہ ہے، اور اس کے برعکس اگر آپ مشتری کا دعویٰ دیکھیے تو اس کے اندر بعت العبدین ب2000، مبی کا اضافہ ہے اور ثمن کی کمی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جس کے دعویٰ کے اندر جو چیز اضافے کو ثابت کر رہی ہے وہاں پر اس کی بات کو مان لیا جائے گا۔ فرماتے ہیں فحجۃ البائع فی الثمن، اگر ثمن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بائع چونکہ اضافے کو ثابت کر رہا ہے تو بائع کی بات کو مان لیا جائے گا، بائع کی جو بینہ ہوگی اس کو قبول کیا جائے گا۔ وحجۃ المشتری فی المبیع اولا، اور مشتری کی جو بینہ ہوگی، جو اس کے گواہ ہوں گے، وہ چونکہ مبی کے اندر اضافے کو ثابت کر رہے ہیں تو ان کا قبول کرنا زیادہ بہتر اور زیادہ اولا ہوگا۔ تو خلاصہ کیا ہوگا کہ 2 غلام 2000 میں بیچے جائیں گے یا ان کا معاملہ طے ہوگا۔ آگے اگلی صورت ہے وَإِنْ عَجَزَا، اگر وہ دونوں عاجز آ جاتے ہیں، پہلے تھا کہ ایک کے پاس بینہ ہے، پھر تھا کہ دونوں کے پاس بینہ ہے، اور اب تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں کے پاس بینہ نہیں ہے۔ رضی کل بزیادۃ یدعیها الآخر والا تحالفا، تو اگر تو ایک آدمی دوسرے کے اضافے کو قبول کر لیتا ہے، یعنی بائع ہے تو مشتری کی طرف سے مبی کا جو اضافہ ہے اس کو قبول کر لیتا ہے، یا مشتری ہے بائع کی طرف سے جو اضافے کا دعویٰ ہے اس کو قبول کر لیتا ہے، پھر تو معاملہ ختم ہو جائے گا، ان کی رضامندی پہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وَإِلَّا تَحَالَفَا، وگرنہ ان دونوں سے قسم لے لی جائے گی کہ دونوں قسم اٹھائیں تاکہ اس معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں یہ جو آخری صورت ہے وَإِنْ عَجَزَا، یہ تینوں صورتوں کے ساتھ ہے، یعنی اختلاف مبی، اختلاف ثمن اور اختلاف مبی و ثمن دونوں، تو ان تینوں صورتوں کے اندر یہی حکم ہوگا۔ فَقَوْلُهُ وَإِنْ عَجَزَا يَرْجِعُ إِلَى الصُّوَرِ الثَّلَاثِ،
متن کے اندر جو وَإِنْ عَجَزَ کا کلمہ ہے یہ تینوں صورتوں کے ساتھ منسلک ہوگا، تینوں صورتیں اس کے اندر شامل ہوں گی۔ کون سی تین صورتیں؟ مَا إِذَا كَانَ الْاخْتِلَافُ فِي الثَّمَنِ أَوِ الْمَبِيعِ أَوْ فِيهِمَا، کہ سمن کا اختلاف ہو، مبی کا اختلاف ہو، یا پھر سمن اور مبی دونوں کا اختلاف ہو۔ تینوں صورتیں پہلے جو گزری ہیں۔ فَإِنْ كَانَ الْاخْتِلَافُ فِي الثَّمَنِ، اگر تو سمن کے اندر اختلاف ہے، فَيُقَالُ لِلْمُشْتَرِي، مشتری سے کہا جائے گا إِمَّا أَن تَرْضَىٰ بِالثَّمَنِ الَّذِي ادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا فَسَخْنَا الْبَيْعَ، کہ یا تو تم راضی ہو جاؤ اس قیمت پر جس کا بائع دعویٰ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہم بیع کو فسخ کر دیں گے۔ اس لیے کہ یہاں پر بائع جو ہے وہ اضافے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو جو کمی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو پہلے راضی کیا جائے گا، اگر وہ راضی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو پھر بیع کو فسخ کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْاخْتِلَافُ فِي الْمَبِيعِ، اور اگر مبی میں اختلاف ہوتا ہے، بائع کہہ رہے کہ بائع تھوڑے مقدار کا دعویٰ کر رہا ہے اور مشتری جو ہے وہ زیادہ مقدار کا دعویٰ کر رہا ہے، فَيُقَالُ لِلْبَائِعِ، بائع سے کہا جائے گا إِمَّا أَن تُسَلِّمَ مَا ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي، یا تو مشتری جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو تم دے دو، وَإِلَّا فَسَخْنَا الْبَيْعَ، وگرنہ ہم بیع کو فسخ کر دیں گے۔ وَإِنْ كَانَ الْاخْتِلَافُ فِي كُلٍّ مِّنْهُمَا، اگر دونوں چیزوں میں مبی اور سمن دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، يُقَالُ مَا ذُكِرَ لِكِلَيْهِمَا، تو اوپر جو بات گزری ہے یہ باتیں دونوں سے کہہ دی جائیں گی، یعنی بائع سے کہا جائے گا کہ مشتری جو کہہ رہا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ اور اس کو وہ چیز حوالے کر دو، اور مشتری سے کہا جائے گا کہ بائع جس مقدار سمن کا کہہ رہا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، وگرنہ بیع کو ختم کر دیا جائے گا۔ فَإِنْ رَضِيَ كُلٌّ بِقَوْلِ الْآخَرِ فَظَاهِرٌ، اگر ان دونوں میں سے ہر ایک وہ راضی ہو جاتا ہے اپنے ساتھی کی بات پر تو پھر تو ظاہر ہے، پھر تو معاملہ حل ہے۔ وَإِلَّا تَحَالَفَا، بصورت دیگر ان دونوں سے قسم لے لی جائے گی، اور قسم لینے کے بعد پھر بیع کو فسخ کر دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قسم کیسے لی جائے گی، تحالف کا طریقہ کار کیا ہوگا، کس سے پہل کی جائے گی؟ فرماتے ہیں وَحُلِّفَ الْمُشْتَرِي أَوَّلًا، پہلے مشتری سے قسم لی جائے گی، خریدار سے پہلے قسم لی جائے گی، فی الصور الثلاثہ، تینوں صورتوں کے اندر۔ مصنف رحمہ اللہ نے آگے دو وجہ اس کے ذکر کی ہیں کہ مشتری سے پہلے کیوں قسم لی جائے گی۔ پہلی وجہ یہ ہے لِأَنَّهُ يُطَالَبُ أَوَّلًا بِالثَّمَنِ، کہ اگر دو شخص آپس میں خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ پہلے تم چیز دو، یعنی بائع کہتا ہے کہ پہلے تم سمن دو اور مشتری کہہ رہا ہے کہ نہیں پہلے تم مبی دو، تو مشتری کو کہا جائے گا کہ پہلے تم سمن ادا کرو۔ فرماتے ہیں کہ جیسے مشتری سے سمن کا قیمت کا پہلے مطالبہ کیا جاتا ہے، ایسے ہی قسم کا بھی اس سے پہلے مطالبہ کیا جائے گا۔ فَإِنْكَارُهُ أَسْبَقُ، اس کا انکار بھی پہلے ہی ہوگا۔ وَأَيْضًا، دوسری وجہ يَتَعَجَّلُ فَائِدَةُ النُّقُولِ وَهِيَ وُجُوبُ الثَّمَنِ، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم پہلے مشتری سے قسم لیتے ہیں اور مشتری انکار کر دیتا ہے تو اس پر وہ قیمت لازم ہو جائے گی، اس لیے کہ جب مشتری کو قسم دی جائے اور وہ انکار کر دے گا تو اس کے انکار سے سمن لازم ہو جائے گا، سمن لازم ہوگا تو بیع کا معاملہ ہی مکمل ہو گیا۔ ہاں اگر ہم بائع کو پہلے قسم اٹھواتے ہیں اور بائع انکار کر دیتا ہے تو بائع تو اس وقت تک اس کو پھر بھی مبی ادا نہیں کرے گا جب تک اس سے سمن وصول نہیں کرے گا، قیمت وصول نہیں کرے گا، اس لیے قیمت کی وصولی ہوتے ہی مبی اس کے حوالے ہو جائے گا۔ لیکن مبی کا جو وجوب ہے، مبی کی ادائیگی کا لازم ہونا ہے، وہ سمن کی پہلے ادائیگی ہونے پر موقوف ہے، تو اس لیے اگر مشتری سے پہلے قسم لی جاتی ہے تو اس کا جو ثمرہ ہوگا، نتیجہ ہوگا، وہ جلد ظاہر ہوگا۔ یہ تو وہ صورت تھی نا کہ جس کے اندر ایک طرف سے کرنسی ہے، ایک طرف سے نقدی ہے، یعنی سونا چاندی یا درہم دینار ہے، یا ہمارے زمانے میں روپیہ پیسہ ہے، یہ تو اس صورت کے معاملات تھے، ان کا بیان تھا۔ آگے فرماتے ہیں وفی بیع السلعۃ بالسلعۃ، بیع مقایضہ، کہ اگر دونوں طرف سامان ہو، وفی الصرف، یا بیع صرف کا معاملہ ہو، یبدأ القاضی بیعہما شاء، قاضی کی منشا پر یا قاضی کے فیصلے پر موقوف ہوگا، جس سے قاضی پہلے قسم لینا چاہے لے سکتا ہے، اس لیے کہ بیع مقایضہ کے اندر اور بیع صرف کے اندر ہر آدمی یعنی فریقین میں سے ہر شخص وہ بائع بھی ہوتا ہے، مشتری بھی ہوتا ہے۔ وَيُحَلَّفُ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ الْآخَرُ، قسم کس بات پر لی جائے گی؟ قسم اس بات پر لی جائے گی کہ تم نفی کرو اپنی قسم کے اندر اس چیز کی جس کا دوسرا دعویٰ کر رہا ہے۔ مثلا مشتری سے کہا جائے گا کہ تم اس بات پہ قسم اٹھاؤ کہ تم نے بائع سے 2000 میں ایک غلام نہیں خریدا،
اس لیے کہ بائع جو ہے وہ ایک غلام 2000 میں بیچنے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو جو وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کی نفی پر اس پر قسم لی جائے گی۔ ولا يحتاج الى اثبات ما يدعيه، اپنی بات پر یا اپنے دعویٰ کے اس بات پر اس سے قسم نہیں لی جائے گی، یعنی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے اس سے 1000 میں 2 غلام خریدے ہیں۔ وهو الصحیح، اور یہی بات صحیح ہے۔ اس کے بعد فسخ القاضی البیع بعد التحالف، اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ قاضی ان دونوں کا جو معاملہ تھا اس کو فسخ کر دے گا، وہ بھی ان کے مطالبے پر ہوگا، چاہے ان میں سے ایک مطالبہ کرے یا وہ دونوں مطالبہ کریں، قاضی ان کے مطالبے پر فیصلہ کر دے گا، ان کی بیع کو فسخ کر دے گا۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ قاضی کا فسخ کرنا یہ شرط نہیں ہے، اگر وہ دونوں آپس میں مل کر بھی فسخ کر دیتے ہیں تو پھر بھی وہ معاملہ ختم ہو جائے گا، بیع فسخ ہو جائے گی، اس لیے کہ بیع کا قائم کرنا اور ختم کرنا یہ ان کے امور میں سے یا ان کے تصرفات میں سے ہے، ان کے حقوق میں سے ہے۔ تو یہاں تک تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھ لیا، بقیہ جو مسائل ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔